روایت کا تعلق اصل تو شب قدر سے ہے۔ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو سعید خدری کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نخل کھجور کے باغ میں نہیں چلیں گے، کچھ حدیث بیان کریں، کچھ تحدث کے معنی تو بات چیت کریں، مگر ان کی بات چیت کیا تھی؟ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیے۔ چنانچہ تیار ہو گئے۔ میں نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے بارے میں کیا سنا وہ بتائیے۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے اندر پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ جب عشرہ پورا ہو گیا تو جبریل امین آئے، کہنے لگے جس چیز کی تلاش میں آپ ہیں وہ آپ کے آگے ہے۔ شب قدر کی تلاش میں آپ نے اعتکاف کیا ہے، وہ اس عشرے میں نہیں، وہ آگے ہے۔ چنانچہ آپ نے درمیانی عشرے کا بھی اعتکاف کیا، ہم لوگوں نے بھی اعتکاف کیا۔ پھر جبریل آئے، کہنے لگے جس چیز کی آپ تلاش میں ہیں وہ آپ کے آگے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے فرمایا، 20ویں تاریخ کی صبح کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے رمضان کو فرمایا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ پھر اپنے معتکف میں لوٹ آئے۔ لوگ تیار ہو گئے تھے نکلنے کے لیے، کیونکہ مجھے لیلۃ القدر دکھلا دی گئی تھی، وَإِنِّي نُسِّيتُهَا، پھر بھلا دی گئی، یعنی تعین کے ساتھ دکھلا دی گئی تھی لیکن پھر وہ تعین اٹھا دی گئی۔ اور لیکن اتنا معلوم ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں کسی رات کے اندر ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شب قدر کے بعد والی صبح کو پانی اور مٹی میں یعنی کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، یہ بیان فرمایا آپ نے۔ پھر اعتکاف شروع ہو گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد کی چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی اور آسمان پہ ہم کو بادل وغیرہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور ہمارے اوپر بارش ہوئی۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، یہاں تک کہ میں نے یہ فجر کی نماز کا واقعہ میں نے دیکھا مٹی اور پانی کا نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی اور آپ کے ناک کے اوپر، ارنبا کہتے ہیں ناک کے ابھرے ہوئے حصے کو، اس پر آپ کے مٹی کا نشان میں نے دیکھا۔ تصدیق رؤیتی ہی، جو خواب آپ نے دیکھا تو اس کی تصدیق ہو گئی۔ یہ 21ویں شب تھی، 20 تاریخ کے بعد یہ 21ویں شب تھی رمضان کی۔ اس کے اگلے دن فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح سجدہ کیا ہے کہ ناک پر مٹی لگی۔ تو جو آپ نے دیکھا تھا کہ شب قدر کے بعد والی صبح کو میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، اس کی تصدیق ہو گئی، گویا اس سال شب قدر 21ویں شب کے اندر تھی۔ یہ تو مسئلہ ہوا اصل ماسیق الکلام لأجلہ، لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کو اتنا اہتمام تھا سجدے میں ناک کو زمین پر لگانے کا کہ کیچڑ ہونے کے باوجود آپ نے پیشانی کو اپنی ناک کو بچایا نہیں۔ چلیے، باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته۔ ابھی باب میں آیا تھا لا نکفت الثياب والشعر، کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ سجدے کے اندر اپنے کپڑوں کو اور اپنے بالوں کو نہ سمیٹیں۔ اب کوئی شخص جس کے پاس کپڑا بہت چھوٹا ہے، اگر اس کو وہ سمیٹتا نہیں ہے تو سطر کھل جانے کا اندیشہ ہے۔ فرماتے عذر کی بنا پر اس کو جو کپڑے میں گانٹھ لگا لینے کی کہ کپڑا زمین پہ نہ لگے اور سمٹ اور بدن اس کے اندر چھپ جائے، اس کی گنجائش ہے۔ عقد الثياب، کپڑے کی گرہ لگانا اور اس کو باندھ لینا۔ ومن ضم الیہ ثوبہ، وہ جس نے اپنے کپڑے کو اپنے بدن کے اوپر سمیٹا، کب؟ اذا خاف ان تنکشف عورتہ، جبکہ سطر کھل جانے کا اندیشہ ہو۔ یہاں پر وہ حکم نہیں چلے گا کہ کپڑوں کو سمیٹو مت، یہ عذر کی بنا پر ہے اور ستر عورت ضروری ہے، اس کی خاطر یہ عمل ہو رہا ہے۔ جی، وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزر من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا۔ چلیے، اب یہ دو باب لا رہے ہیں۔ ضمناً تو یہ بات آ چکی ہے کہ سجدے میں بال اور کپڑوں کو مت سمیٹو، لیکن مستقل باب قائم کرنے دونوں عنوانات کے لیے کہ کپڑوں کو نہ سمیٹا جائے اور بالوں کو نہ سمیٹا جائے۔ جی، باب لا يكف شعرا، بال کو نہ سمیٹے۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على 7 اعظم ولا يكف شعره ولا ثوبه۔ جی، باب لا يكف ثوبه في الصلاة۔
وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم لا أكف شعرا ولا ثوبا. باب التسبیح والدعاء فی السجود، سجدے کے اندر تسبیح اور دعا کرنا. پڑھیے کیا تسبیح ہے وہ. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تأول القرآن. رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمارے رب اور تیری تعریف ہے. اللہم اغفر لی، فرماتے کہ تأول القرآن، آپ قرآن کی ہدایت پر عمل فرماتے تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. 3 چیز کا حکم ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ. تو اس پر عمل کر کے کیا فرماتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. لیکن اس سے یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہونے کے بعد کا ہے. عام طور سے جو دعا منقول ہے وہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے سجدے میں اور سبحان ربی العظیم ہے رکوع میں. جب سبح اسم ربک الاعلیٰ کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوہ فی السجود، یہ تسبیح سجدے میں شامل کر لو. اور جب فسبح بسم ربک العظیم کی آیت نازل فرمایا اجعلوہ فی الرکوع، اس کو رکوع میں شامل کر لو. تو مسنون یہی ہے، لیکن نفل نمازوں میں اور انفرادی نماز میں دوسری لمبی تسبیحات کی بھی گنجائش ہے. جی. باب المکث بین السجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان ٹھہرنا. نماز کی تکمیل جس کے فوت ہونے پر قم فصلی فإنک لم تصلی فرمایا گیا ہے، اس میں تمام ارکان کو تعجیل کے ساتھ ادا کرنا ہے کہ رکوع سے کھڑا ہو تو اطمینان سے کھڑا ہو اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھے. جی. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا بیان. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة ان مالك بن الحويرث قال لاصحابه الا انبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذاك في غير حين صلاة فقام ثم ركع فكبر ثم رفع راسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع راسه هنية ثم سجد ثم رفع راسه هنية سجد ثم رفع راسه هنية ثم رفع راسه هنية تھوڑی دیر رکے. یہی ترجمۃ الباب سے متعلق ہے. جی. ثم سجد ثم رفع راسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثلاث أو الرابعة. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهاليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. ایک بات جہاں ذہن میں رکھنا، یہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کر دکھلاتا ہوں. اور جب اس واقعے کو ان کے شاگرد نے بیان کیا تو یہ کہا کہ وہ ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے یہ بڑے میاں پڑھتے ہیں. اور وہ بڑے میاں کون تھے؟ عمرو بن سلمہ. ان کی نماز کا طریقہ نقل کرتے ہوئے یہ جملہ ہے. ایوب سختیانی کہتے ہیں کان یفعل شیئا لم ارہم یفعلونہ، میں نے ان کو عمرو بن سلمہ کو ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو لوگ نہیں کرتے تھے. وہ کیا تھا؟ تیسری رکعت میں جب بیٹھتے تھے یا چوتھی کے لیے جب اٹھتے تھے تو وہ بیٹھتے تھے. یہ جلسے استراحت ہے، اس کا بیان آگے آئے گا. یہ میں جملہ آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ ایوب سختیانی کہہ رہے ہیں کہ یہ تنہا میں نے ان کا عمل دیکھا عمرو بن سلمہ کا، جو بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، بدن بھاری تھا، اس وجہ سے معذور جیسی نماز پڑھ رہے تھے. ورنہ یہ تیسری رکعت کے اوپر بیٹھنا یہ عام لوگوں کا عمل نہیں تھا. اب چلیے آگے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري
قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. چلیے یہ روایت قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قریبا من السوا ہے، بالکل برابر نہیں ہے. جتنا رکوع تھا، رکوع کے بعد کھڑا ہونا بالکل رکوع کے برابر نہیں تھا، لیکن بہت کم بھی نہیں تھا. جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال اني لا آل ان اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصنع شيئا لم اركم تصنعونه. كان اذا رفع راسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. ثابت بنانی کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کر دکھلاتا ہوں، اس میں کوتاہی نہیں کروں گا. چنانچہ 2 رکعت نماز پڑھی انہوں نے، لیکن اس میں ایک عمل ایسا کیا کہ جو ہم نے اور لوگوں کرتے ہوئے نہیں دیکھا. رکوع کے بعد کھڑے ہوئے تو اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ ہم لوگوں نے سمجھا کہ شاید بھول گئے، سجدے میں جانا بھول گئے. اور جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھے درمیان میں، اس وقت بھی اتنی دیر تک بیٹھے کہ ہمیں خیال ہونے لگا کہ شاید بھول گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام معمول سے زیادہ قوما میں اور جلسہ میں انہوں نے ٹھہرنے کا عمل کیا. یہ المکث بین السجدتین، مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اہم ہے. تنہا نماز کے اندر تو جتنا چاہے لمبا آدمی وقفہ کرے، لیکن جماعت کی نماز کے چونکہ تخفیف مطلوب ہے، اس لیے اطمینان تو ضرور ہونا